حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے کئی روز سے نہایت ہی اہم موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، زیارات قبور اور زیارات مزارات اولیاء اللہ، اس کو ہم تفصیل سے پڑھتے آ رہے تھے کہ درمیان میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن آ گئے، تو ہم نے اس موضوع کو روک کر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا۔ اس موضوع کے حوالے سے کچھ گوشے کچھ چیزیں ضروری رہ گئی تھیں، وہ میں آپ دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ ان کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو ہر کس و ناقص تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اوپر جو الزام لگتے ہیں، بہتان لگتے ہیں، وہ ختم ہو سکیں۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عام مومنین کی قبور پر جب جائیں تو وہاں جا کر ہم سلام کہیں گے اور چہرے کی طرف آ کے کھڑے ہو جائیں گے، تلاوت کلام پاک کریں گے، جتنا چاہیں پڑھیں، پڑھ کر ان کی روح کو وہ ثواب بخش دیں۔ میں پیچھے تفصیل سے عرض کر رہا کہ آپ عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ ذکر کیا ہے، تیری عبادت کی ہے، اس کو اپنے حضور قبول فرما۔ اس کا جو ثواب عطا فرمایا وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نہایت ادب سے پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ پھر سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کی اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، عطرت پاک، صحابہ اکرام اور اولیاء و صالحین، کل مسلمین کل مسلمات، سب کی روحوں کو ثواب بخشیں گے۔ اور پھر عرض کریں یا اللہ اس قبرستان کے اندر جتنے مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، بچے بوڑھے جوان کلمہ گو دفن ہیں، سب کی روحوں کو ثواب بخشتا ہوں، قبول فرما۔ اور خاص بالخصوص اور بالخصوص جس کی قبر پر آپ گئے، مثلا اپنے والد محترم کے مزار پہ گئے، قبر پہ گئے، تو کہیں گے یا اللہ میں اپنے والد محترم کی روح کو یہ ثواب بخشتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد آپ ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کریں کہ یا اللہ ان سے دنیا میں رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت کوئی لغزش ہوئی تو اپنی رحمت کے صدقے ان کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور یوں کہیں کہ باری تعالیٰ اس قبرستان کے اندر جتنے مؤمنین صالحین اولیاء اللہ تشریف فرما ہیں، ان کے طفیل اور ان کے وسیلے سے یا اللہ میری دعا کو قبول فرما، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میری یہ مشکل آسان فرما۔ یہ امر بالکل جائز ہے۔ عام مومنین کی قبور پر جائیں تو ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کریں، یہ حاصل کلام بات ہے، یہ دل پہ نقش کر لیں۔ عام مومنین عام مسلمین کی قبور پر جائیں تو ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔ اولیاء و صالحین کے مزارات پر جائیں تو ان کے وسیلہ اور توسل سے دعا کریں کہ یا اللہ اپنے اس محبوب برگزیدہ بندے کے طفیل میری دعا کو قبول فرما، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میری مشکل کو آسان فرما۔ اور انبیاء علیہ السلام کے مزارات پر جائیں
تو انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے خدا کے برگزیدہ پیغمبر، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے حضور میری شفاعت کر دیں، اللہ کے حضور میری شفاعت کر دیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ میری اس مشکل کو آسان فرمائے۔ تو یہ طریقہ بتایا ہے فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے، عام قبور پر حاضری اور پھر اولیاء کی مزارات پہ حاضری، پھر انبیاء علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی حاضری کا طریقہ۔ اچھا، اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ وہاں پر وسیلہ اور توسل کی دعا نہ کریں، یہ کسی نے بھی نہیں لکھا۔ شرق سے غرب تک تمام اولیاء کا، علماء کا، اکابرین کا طریقہ رہا ہے، وہ اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دیتے اور ان کے مزار کی برکت لیتے اور ان کے مزار اقدس اور ان کی ذات انور سے فیض یاب ہوتے۔ اس سے منع نہیں کیا کسی نے بھی، حتیٰ کہ علامہ ابن الحاج نے لکھا کہ جس ہستی سے اس کی ظاہری زندگی میں فیض لیا جاتا تھا، جس ہستی، جس بزرگ کی زندگی ظاہری حیات میں فیض رساں تھی، یہ فیض رسانی نہیں کہ فرمایا اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، اس کی باتیں، اس کا کلام سنو تو علم اور معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے، خدا کے محبوب برگزیدہ بندے کے عمل کو دیکھو تو آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ فیض رسانی نہیں ہے کہ اللہ والوں سے بندے کے اخلاق سنورتے ہیں۔ غافل بندہ پھر سے اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی یاد میں شاغل ہو جاتا ہے، اور جس کے دل کی دنیا اجڑ چکی تھی، ویران اور برباد ہو چکی تھی، اللہ کے ولی کی بارگاہ سے اس کو اللہ رب العزت کا ذکر نصیب ہوتا ہے، اللہ کی یاد کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور خدا کے محبوب اور برگزیدہ بندے کی صحبت اور مجلس اور توجہ سے اس کو اللہ کی محبت اور خشیت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ فیض ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا جس ہستی کی ذات زندگی میں ظاہری حیات میں فیض رساں تھی، بعد از وفات بھی اس کی ذات فیض رساں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنے والدہ، والد صاحب یا دونوں میں سے ایک یا دونوں کی محبت سے زیارت کی، اس کو قبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ لاکھوں روپے خرچ کریں، گھر بار کاروبار چھوڑ کے جائیں، سفر کی صحبتیں برداشت کریں، مناسک حج کی تکلیفیں برداشت کریں، اور سارا کچھ کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہو گیا، مگر والدین کی زیارت اللہ نے اس کو یہ شرف بخشا ہے، فرمایا میرے بندے پیار سے ماں باپ کو تک لے، تجھے قبول حج کا ثواب دوں گا۔ تو دیکھیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ظاہری حیات میں اگر والدین کی زیارت کرو تو قبول حج کا ثواب ہے، اور بعد از وفات ان کی قبروں کی زیارت کرو تو پھر بھی قبول حج کا ثواب ہے، پھر بھی قبول حج کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مسلک دیوبند کے مشائخ اور بزرگ اور عالم ہیں، مقتدیٰ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد اور شیخ علامہ امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا اشرف علی، جس طرح تو میری ظاہری حیات میں میری ذات سے فائدہ پاتا تھا، فرمایا فقیر ایک گھر سے دوسرے گھر میں جائے گا، خبردار کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں مر گیا ہوں، میں تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاؤں گا، اور جس طرح میری ظاہری حیات سے تو فائدہ پاتا تھا، بعد از وفات بھی میری ذات سے تجھے ایسے ہی فائدہ ملے گا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس طرح میں نے اپنے شیخ کی ذات سے ظاہری حیات میں فائدہ پایا، بعد از وفات بھی ان کے مزار اور قبر سے ایسے ہی فائدہ پایا۔ عزیزان محترم، یہ بڑا دقیق موضوع ہے جس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے، بحث کی جائے وہ کم ہے، مگر اس کے اوپر میں نے عرض کیا
کچھ چیزیں ہمارے لوگوں نے غیر شرعی مزارات اولیاء اللہ پہ شامل کر لی ہیں، ان کے حوالے سے بڑی میں آج کی خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ پاک نے فرمایا بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں کیسے بنی؟ یہاں حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑتی رہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، پانی تھا نہیں تو پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی سے مروہ پہ جاتی، وہاں جا کے پھر یاد آتا کہ میرے بچے کو کوئی جنگلی جانور نہ چیر پھاڑ دے، نقصان نہ دے دے، پھر وہاں سے بھاگ کے ادھر آتی اور پھر بچے کو دیکھتی پیاس سے حلق کانٹا ہو گئے، آنکھیں پتھرا گئیں، پھر دوڑ کے واپس جاتی پانی کے لیے کہ کہیں سے کوئی پانی کا نشان مل جائے۔ تو یہ آپ سمجھیں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اس پہاڑی پر کس لیے دوڑتی رہیں؟ پانی کے لیے۔ کس لیے؟ پانی کے لیے دوڑتی رہیں۔ مگر رب کائنات کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ جگہ جہاں پر آپ نے آزمائش دی تھی، جہاں پر آپ نے امتحان دیا تھا، اللہ نے اس جائے امتحان کو اپنی نشانی بنا دیا۔ اب بات سمجھیں، دیکھیں، کوئی بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا جب حج اور عمرہ کے لیے جائے، صفا و مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی صفا مروہ کی صحیح نہ کرے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، دم لازم ہوگا۔ تو آپ دیکھیں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اس پہاڑی پہ دوڑ رہی ہیں پانی کے لیے۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ فرمایا اے حج کے لیے آنے والوں، بھلے عام مومنین عام مسلمین ہو، عام مومنین مومنات ہو، عام صالحین صالحات ہو، یا اولیاء و صالحین میں سے ہو، حتیٰ کہ انبیاء میں سے بھی ہو، حتیٰ کہ امام الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، جب یہاں آئے تو اس راستے پہ دوڑنا پڑے گا، صفا مروہ پہاڑی پہ دوڑنا پڑے گا۔ باری تعالیٰ کیوں دوڑا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے دوڑا رہا ہوں کہ میری ہاجرہ یہاں دوڑتی رہی ہے، میری ہاجرہ بندی کی سنت ادا کرو۔ دوستو سمجھو، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدموں کے اوپر دوڑنا سنت حضرت ہاجرہ کی ادا ہو رہی ہے، عمل حضرت ہاجرہ کا ادا کیا جا رہا ہے، مگر رب کہتا ہے یہ میری عبادت ہو رہی ہے، یہ میری عبادت ہو رہی ہے۔ اور فرمایا اس پہاڑی پر دوڑنا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پہ یہ ہمارا موضوع ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ایک شخص کا نام تھا اصاف اور عورت کا نام تھا نائلہ۔ یہ دونوں حرم میں طواف کرتے ہوئے دونوں نے بری نظر سے، برے خیال سے، برے ارادے سے ایک دوسرے کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا۔ اللہ رب العزت کا فوراً عذاب آیا، وہ مرد اور عورت دونوں وہیں پتھر ہو گئے۔ اللہ نے ان کو نشانی عبرت بنانے کے لیے کہ لوگ اس مقدس مقام کی ادب کریں، تعظیم کریں، ڈریں، کوئی اس طرح کا عمل نہ کریں، دونوں کو اللہ نے پتھر کر دیا۔ اب وہ جو آدمی تھا اصاف، اس کو لوگوں نے صفا پہاڑی پہ رکھ دیا، وہ پتھر ہو گیا تھا، اور وہ جو عورت تھی نائلہ، اس کو مروہ پہاڑی پہ رکھ دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق آنے والے حجاج اور عمرہ کرنے والے صفا مروہ کی سعی کرتے رہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرا، جہالت کے پیش نظر، جہالت کی وجہ سے بعض لوگوں نے اب ان کی تعظیم کرنی شروع کر دی۔ یعنی صفا پہاڑی پہ آتے تو وہ جو شخص تھا صاف، اس کو ادب سے، تعظیم سے ایسے اس کے آگے جھک جاتے اور ہاتھ لگا لیتے، اور مروہ پہاڑی پہ جاتے تو وہ جو عورت پتھر ہو گئی تھی اس کو ادب سے ایسے چھوتے اور ہاتھ لگاتے اور تعظیم کرتے، ان کی پرستش شروع کر دی۔ جب اس طرح سے پرستش شروع ہو گئی اور لوگوں نے آگے جھکنا شروع کر دیا اور ہاتھ لگانا شروع کر دیا،
تو साहिबान ईमान को, अल्लाह वालों को ये बात अच्छी न लगी। उन्होंने कहा कि सफ़ा मरवा पे जाना ही नहीं चाहिए, वहाँ ये गलत इक़दाम होता है, वहाँ पे ये गैर शरई काम होता है, नापसंदीदा अमल होता है, वहाँ हमें जाना ही नहीं चाहिए। जिस तरह आज कल के लोग औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जब हम जाते हैं तो वो इतराज़ करते हैं कि जी वहाँ पे ढोल ढमक्का होता है, वहाँ नाच गाने होते हैं, वहाँ मेले ठेले होते हैं, और वहाँ पे लोग जाके औलिया अल्लाह के मज़ारात के आगे सजदे करते हैं और अदब से ईसाइयों की तरह, यहूद व नसारा की तरह कब्रों को छूते हैं और चूमते हैं और हद रुकू तक आगे झुकते हैं। तो इसलिए यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। कहते हैं ना ऐसे ही, उसका जवाब दे रहा हूँ। हमें भी कहते हैं कि जी आप औलिया अल्लाह के मज़ारात पर न जाएं, वो शिरक की जगह है, वहाँ शिरक होता है, गैर शरई काम होते हैं। अब आप देखें, हमें मना करने वालों, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बैतुल्लाह है, जिसके तरफ मुंह करके हम सब नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के अंदर कुफार ने 360 बुत रख दिए। अब बुत रखना अच्छा अमल है, और इससे बड़ा तो गुनाह ही कोई नहीं। मा इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अज़ीम है। काबातुल्लाह शरीफ के अंदर 360 कुफार ने बुत रख दिए और बुतों के आगे जाके सजदे करते, उनकी नज़रें मानते, उनके आगे जाके जानवर ज़िबा करते, ये सारे शिरक के इक़दाम करते। अब वलियों के मज़ार पर जाके जो लोग करते हैं वो तो एक मुबहम बात है ना, ये तो सीधा सीधा शिरक था, सीधा सीधा कुफर था। मगर आप देखें, ताजदार कायनात दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया है। 13 साल तक आका अलैहिस्सलाम ऐलान नबुव्वत के बाद मक्के में रहे, 13 साल तक। और उन 13 सालों में हालांकि काबा के अंदर बुत पड़े हुए थे, फिर भी ताजदार कायनात हरम में आते रहे, काबातुल्लाह का तवाफ करते रहे, और कुल सहाबाए किराम आते रहे, काबातुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। अगर अंदर काबा शरीफ के अंदर ये बुत जो पड़े थे, बिलाशुबा ये कुफर था, शिरक था, इनकी वजह से इस मुकद्दस मुकाम पे आना गलत था, इस मोहतरम जगह पे आना गलत था। तो बताओ ताजदार कायनात क्यों आते रहे, सहाबाए किराम क्यों आते रहे? लोगों, पैगाम ये है, जब ताजदार कायनात काबातुल्लाह के अंदर बुतों के होने के बावजूद आते रहे, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज भी पढ़ते रहे, काबातुल्लाह का तवाफ भी करते रहे, काबातुल्लाह का अदब भी करते रहे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया कि लोगों, किसी मुक़द्दस जगह पे, किसी जाए मोहतरम जगह पे कोई गैर शरई काम होने लग जाए, कोई नापसंदीदा काम होने लग जाए, जैसे औलिया अल्लाह के मज़ारात पर मेले ठेले लगते हैं, ढोल ढमक्के होते हैं, अजी कोई गैर शरई काम होने लग जाए तो मुक़द्दस मुकाम पे आना ना छोड़ना, मुक़द्दस मुकाम पे आना। यहाँ भी जब लोगों ने कहा कि सफ़ा मरवा पे नहीं जाना चाहिए कि वहाँ बुत पड़े हैं, वो शख्स पत्थर हुआ पड़ा है, उधर औरत पत्थर हुई पड़ी है, लोग उसकी परस्तश करते हैं, आगे झुकते हैं, अदब से छूते हैं, और सफ़ा मरवा पे जाना बंद किया। वो तो बात थी ताजदार कायनात और सहाबा की, यहाँ रब ने खुद फरमा दिया, ओ सफ़ा मरवा पे आने से बंद होने वालों, रुकने वालों, ना रुको, इधर क्यों देखते हो, इधर देखो, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा मरवा मेरी निशानियों में से निशानी है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का फतह हो गया, दीन गालिब हो गया, तो आका अलैहिस्सलाम ने काबातुल्लाह शरीफ के अंदर जितने बुत पड़े थे उनको तोड़ दिया, और काबातुल्लाह को उन बुतों की पलीदी से पाक कर दिया, और सफ़ा मरवा पे जो वो मर्द और औरत पत्थर हुए थे उनको तोड़ दिया और वहाँ से निकाल दिया। तो पैगाम ये दिया मेरे आका ने, किसी भी मुक़द्दस जगह पे, किसी भी पाक जगह पे अगर इस तरह के काम होने लग जाएं तो इनकी वजह से मुक़द्दस मुकाम पे जाना बंद न करना।
رہی یہ غیر شرعی چیزیں، یہ ناپسندیدہ چیزیں، تو فرمایا جب اللہ تمہیں طاقت دے دے تو ان چیزوں کو زور بازو سے ختم کر دینا۔ تو لوگوں، اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے سے منع نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے تو قبروں پر جانے کا حکم دیا، میں تفصیل سے بیان کرایا۔ فرمایا کہ زیارت قبور کرو، پہلے میں نے منع کیا تھا مگر اب تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا اس سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، بندے کے دل کے اندر خوف اور خشیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بندے کے دل کے اندر جو سختی پیدا ہو گئی حب دنیا کی وجہ سے، فرمایا وہ دل کی سختی ٹوٹتی ہے، وہ غفلت ختم ہوتی ہے، بندے کے دل کے اندر نرمی، گداز، فکر آخرت، خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ میں قبروں پہ جایا کرو اور پھر رہے اولیاء اللہ کے مزارات۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اولیاء اللہ کا مزار دیکھیں اور ولی اللہ کے مزار پر جب حاضری دیں تو وہ تو دیکھ کے معاملات بندے کو رشک ہوتا ہے، بندہ کہتا ہائے مولا کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ جب آپ اللہ کے ولی کے مزار کو دیکھتے ہیں تو یہ پیغام ملتا ہے، اے بندے میرے اس ولی کو دیکھ، اس نے ساری زندگی میری بندگی میں گزاری ہے، میری اطاعت میں گزاری ہے، میری وفا شعاری میں گزاری ہے، تقوی کے ساتھ گزاری ہے، میری خشیت اور میری محبت میں گزاری ہے۔ اس نے اتنی عبادت کی، اتنی مخالفت نفس کی کہ میری معرفت پا گیا، میری قربت پا گیا، میری رضا پا گیا۔ اور آج اس میرے ولی کے مزار کو دیکھ کس طرح خلق خدا آ رہی ہے، کوئی فاتح خوانی کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی دعا و مناجات کر رہا ہے، کوئی تعظیماً محبتاً پھول لا کے اس کے مزار پہ ڈال رہا ہے، کوئی تقریباً چادر ڈال رہا ہے۔ دیکھ یہاں خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، یہاں انوار کا نزول ہو رہا ہے۔ میرے بندے جا میرے محبوب ولی کے مزار کو دیکھ تاکہ تیرے دل میں بھی امنگ پیدا ہو، مولا کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قبروں میں مرے پڑے ہیں، کوئی جاتا ہی نہیں، اور ایک یہ ہستیاں ہیں کہ ہمہ وقت تانتا بدا ہوا ہے خلق خدا کا۔ عام لوگ اور اولیاء کیا برابر ہو گئے؟ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جسم کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک روح اور ایک نفس۔ فرماتے جو لوگ اپنے نفس کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، ساری زندگی کھایا پیا سویا، شادی کی، بچے جنم لیے، بس جانوروں کی طرح یہی کام جانور کرتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل نہ کی، اللہ کی رضا نہ پائی۔ میں جو نفس کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ تیری یاری تھی نفس کے ساتھ، اور نفس ایک فانی شے ہے۔ نفس تیری یاری، تیری سنگت، تیری دوستی، تیری رفاقت، تیرا پیار نفس کے ساتھ تھا، اور نفس فانی ہے۔ اے نادان، آج نفس تو مر ہی جائے گا، تو بھی ساتھ مر جائے گا، تیری قبر بھی مر جائے گی، تیرا جسم بھی مر جائے گا، تیرا نام بھی مر جائے گا، مگر جو لوگ روح کے ساتھ زندہ رہے، روح سے یاری لگائی، روح کی سنگت اختیار کی، روح کی رفاقت اختیار کی، ہمہ وقت روح سے محبت کرتے رہے، روح کو غذا دیتے رہے، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی مراقبہ کر رہے ہیں، کبھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کبھی خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، جو روح کے ساتھ زندہ رہے، جب وفات ہوتی ہے تو روح کہتی ہے اے بندے تو نے یاری لگائی میرے ساتھ، اور میں ہوں امر ربی، مجھے تو فنا ہے نہیں، میں خدا کا امر ہوں، مجھے تو فنا ہے نہیں۔ اے میرے ساتھ یاری لگانے والے سن، میں تو مروں گی نہیں، جب قیامت تک تجھے بھی نہیں مرنے دوں۔ پھر ولی اللہ کا نام بھی زندہ رہتا ہے، اس کی قبر بھی زندہ رہتی ہے، اس کا فیض بھی زندہ رہتا ہے۔ آپ نے سب لوگوں کو ایک جیسا ہی سمجھا ہوا ہے۔ آپ قبروں پر جاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ فرمایا دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب دیکھو ہماری نظر میں جو ذکر کر رہا ہے وہ بھی زندہ ہے، جو ذکر نہیں کر رہا وہ بھی زندہ ہے، مگر اللہ فرماتا ہے
جو ذکر کر رہا ہے میری نظر میں وہ زندہ ہے، جو یار سے غافل ہو گیا میری نظر میں وہ مردہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم دونوں کو زندہ سمجھتے رہے، مگر اس نے کہا وہی زندہ ہے جو میری یاد میں ہے، میرے ذکر میں ہے، میری محبت میں ہے، میری جستجو میں ہے، میری چاہت میں ہے، میری اطاعت میں ہے، بس وہی زندہ ہے۔ اب وفات ہو گئی، ہم نے دونوں کو سمجھا دونوں مردہ ہیں، اس نے کہا جا کام کر، وہ مردہ ہے جو دنیا میں بھی مردہ تھا، جو یار سے ظاہری حیات میں حیات تھا، بعد وفات بھی وہ حیات ہے۔ میرا ذکر، فرمایا میری ذات پاک جو ہے اس کو فنا نہیں ہے، میں لا فانی اور لا باقی ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اسے بھی لا فانی اور لا باقی کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اولیاء اللہ کے مزارات پر جب ہم جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے محبوبوں کے مزار کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم سے مراد، میں بڑی تفصیل سے ان چیزوں کے اوپر بات کر آیا ہوں۔ اللہ پاک نے جب فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، توجہ کرنا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ پاک نے، یہ سورہ حج ہے، اللہ پاک نے فرمایا جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اللہ کی نشانیوں کی، یہ مسجدیں اللہ کی نشانیاں ہیں، صفا، مروہ، منا، مزدلفہ، کعبۃ اللہ شریف، حجر اسود، زمزم، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اذان پڑھنا، تکبیر پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ شاعر اسلام ہے، شاعر اللہ ہیں۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی جس کو دیکھو کہ وہ شاعر اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، ادب اور تکریم کر رہا ہے، سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے دل کو تقوی سے معمور کر دیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ یہاں پیغام دیا جا رہا ہے ولایت تقوی سے نصیب ہوتی ہے۔ اے ولایت کے طلبگار، اگر تو چاہتا ہے تجھے نور ولایت نصیب ہو جائے تو وہ تقوی سے نصیب ہوتا ہے۔ یا اللہ تقوی کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا میرے محبوبوں کی تعظیم کر، میں تیرے دل کو تقوی سے معمور کر دوں گا۔ آپ کہیں گے جی یہاں پہ پھر اللہ کے ولیوں کو آپ کہاں سے لے آئے؟ بھائی سمجھو، جہاں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم لگے وہ جگہ شاعر اللہ ہو گئی۔ توجہ، جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگے اللہ نے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور جو اس کی تعظیم کرے گا اس کے دل کو نور تقوی سے معمور کر دوں گا۔ اے لوگو، جہاں خدا کے ولی کے قدم لگ جائیں وہ جگہ شاعر اللہ ہے، تو سوچو وہ خود ولی جس کے قدموں سے جگہ شاعر اللہ ہو رہی ہیں، وہ ولی خود شاعر اللہ کیوں نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جہاں ولی کے قدم لگ رہے ہیں، جس کے قدموں کے باعث وہ جگہ واجب و تعظیم ہو رہی ہے، وہ قدموں والا ولی خود کیوں واجب و تعظیم نہیں ہے؟ پھر آپ سنیں، مسجدیں شاعر اللہ ہیں، ہم مسجد کی تعظیم کرتے ہیں، جوتے سمیت اندر نہیں آتے۔ کہا یا اونچی آواز سے دنیا کی باتیں نہ کرو، بے ادبی نہ کرو کہ ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تعظیم کی جگہ ہے۔ تو اے لوگو، یہ جو مسجد ہے، مسجد یہ ریت مٹی پتھر کی بنی ہوئی مسجد، یہ اللہ کی نشانی ہو گئی، یہ شاعر اللہ ہے، واجب و تعظیم ہے۔ تو بتاؤ خدا کا بنایا ہوا انسان کامل اور رب ذوالجلال کا سوارا ہوا ولی کامل، وہ بندہ جس کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ولی اللہ کی نشانیوں سے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس کی باتیں سنو تو فرمایا تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اس کا عمل دیکھو تو فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا یہ اینٹوں اور مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی مسجد اگر شاعر اللہ خدا کی نشانی ہے اور واجب و تعظیم ہے
تو وہ بندہ خدا جس کی ساری زندگی خدا کی اطاعت سے معمور تھی، اللہ کی محبت سے معمور تھی، اس کی بندگی سے معمور تھی، وہ خدا کا ولی کیوں شاعر اللہ نہیں ہے؟ اور وہ ولی کیوں واجب التعظیم نہیں ہے؟ میں امید کرتا ہوں اتنی بات آپ سمجھ گئے. بس ختم کر رہا ہوں بات. آپ دیکھیں یہ بات آپ سمجھ گئے کہ مزارات اولیاء اللہ پہ جانا چاہیے، وہاں سے فیض نصیب ہوتا ہے، وہاں سے برکت نصیب ہوتی ہے. بتا دیا. اگر کوئی غیر شرعی چیزیں تو ان کی وجہ سے جانا بند نہیں کرنا چاہیے، اور جو چیزیں وہاں پہ غیر شرعی ہوتی جانا نہیں بند کرنا چاہیے، بلکہ جو غیر شرعی چیزیں وہاں ہو رہی ہیں، ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، کوئی غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، ان کو منع کرنا چاہیے، ان کو بند کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مسجد کے اندر کتا آ جائے تو ہم کتا نکالیں گے کہ مسجد ہی گرا دیں گے؟ کتا نکالیں گے. تو اولیاء اللہ کے مزارات پر جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کریں گے. وہ کہتے ہیں نہیں جی بلڈوزر چلا دو، سب شرک دیاں جگہ گرا دو. اس کے اوپر یہ میں ساری دلیلیں آپ کو دے رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں. اولیاء اللہ کے مزارات پر پچھلے جمعے میں نے اس سے پچھلے جمعے تفصیل سے کہا، اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جانا اور وہاں پہ چراغاں کرنا کہ مخلوق خدا آئے گی، یہاں تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، ان کے لیے آسانی ہو. ان کے مزار کے اوپر گنبد بنا دینا تعظیماً تقریماً محبتاً، کہ یہاں لوگ آ کے بیٹھیں گے، دھوپ بارش سے بچیں گے، ذکر کرنے والے سردی گرمی سے بچیں گے. یہ اللہ کے ولی کی تعظیم ہے. اللہ کے ولی کے مزار پر چادر محبت سے ڈال دینا، پھول ڈال دینا، یہ اللہ کے ولی کی تعظیم ہے. یہ ساری چیزیں بتایا. کسی بھی ولی اللہ کے مزار پہ جا کے قبر کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، چومنے کی بھی اجازت نہیں، جھکنے کی اجازت نہیں، چھونے کی اجازت نہیں، طواف کرنے کی اجازت نہیں. یہ ساری چیزیں بتایا. 4 قدم پیچھے کھڑے ہو کے آپ پڑھیں گے جو بھی پڑھنا ہے، دعا کریں گے. مگر دوستو جہاں یہ اللہ کے ولی کی تعظیم ہے، تکریم ہے، ادب ہے کہ آپ جا کر پھولوں کی چادر ڈال رہے ہیں، آپ پھول ڈال رہے ہیں اور چادریں ڈال رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بھی افضل یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ولی اللہ کے روح آپ سے خوش ہو جائے تو فرمایا چادروں پہ ہی زور نہ دیا جا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار پر ایک چادر کافی ہے بس. ہمارا حال یہ ہے کہ چادریں ڈالتے جاتے ہیں، لاکھوں روپے کی چادریں ڈال دیتے ہیں. میں نے اس دن بتایا، میں نے خود یوٹیوب پہ دیکھا کہ ایک شخص بتا رہا تھا میں نے 5 لاکھ کی چادر تیار کی ہے حضور سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد اقدس پہ ڈالنے کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ چادر ڈالنے سے ولی اللہ خوش نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ولی اللہ خوش ہو، باطناً روحانیتاً اس کی روح میرے ساتھ ملنے لگ جائے، میری رہنمائی کرے، مجھے فیض یاب کرے، تو فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے. مثلا 5 لاکھ کی چادر ڈالی تھی، اس 5 لاکھ کی جو غریب بچیاں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے سر پہ چادر ڈالتا، ان کی شادی کا بندوبست کرتا. وہ جو لاکھوں روپے کے منو پھول ڈال دیے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ لاکھوں روپے غریبوں یتیموں پہ خرچ کرتا. یہ صرف مزار پر ڈالنے سے کہیں زیادہ جب یہ غریبوں پہ خرچ کر کے، یتیموں پہ، بیواؤں پہ خرچ کر کے کہتا مولا اس کا جو ثواب ہے وہ تیرے فلاں ولی کی بارگاہ میں پیش کرتا، تو فرمایا اللہ کا ولی خوش ہو جاتا. یہ ذہن نشین بات کر لے، میری عادت ہے میں جو بات کہتا ہوں بالتحقیق کہتا ہوں، کبھی سنی سنائی بات نہیں کہتا. میرے سامنے تفاسیر حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں. مزارات اولیاء اللہ پر جتنے خدام ہیں یا سجادہ نشین ہیں یا محکمہ اوقاف کے لوگ ہیں یا حاکم وقت ہیں، ہر شخص پر جتنے بھی وہاں لوگ ہیں جو چادریں سمیٹتے ہیں، پھول لیتے ہیں، وہاں سے نذرانے لیتے ہیں، لنگر، یہ سب پہ حرام ہے، سب پہ حرام ہے. جو بات کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جہاں چاہے لے جاؤ، بالتحقیق بات کہہ رہا ہوں. کسی سجادہ نشین کو ولی، پہلی بات کہی ولی اللہ کی نظر ماننا حرام ہے، کیونکہ نظر اللہ کی عبادت ہے
اور عبادت صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ جب بھی جائیں گے آپ کہیں گے یا اللہ میرا اگر کام ہو گیا اپنے لطف و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے ولی کے طفیل میرا یہ کام کر دے، میں دیگ پکا کے لاؤں گا، یہاں جو زائرین غریب آتے ہیں ان کو کھلاؤں گا اور اس کا ثواب حضور داتا صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ طریقہ ہے۔ یا میں حضور داتا صاحب کی مسجد میں قلین لا کے بچھا دوں گا یا چراغاں کروں گا، یہ سب جائز ہے، مگر یہ کہنا کہ بابا جی میرا یہ کام کر دو، اگر میرا یہ آپ نے کام کر دیا تو میں یہاں کے آگے دیگ لا کے بانٹوں گا، یہ شرک ہے۔ اگر آپ نے اس کو خدا سمجھ کے کہا تو یہ کفر ہے۔ یہ بڑی دیر سے دلوں کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہے، لوگوں کو بتانا میں تو اپنی قبر کا معاملہ سیدھا کر رہا ہوں، آپ کو کھول کھول کے چیزیں بیان، اور میرا دعویٰ ہے دنیا آخرت میں میرا سودا اگر 2 نمبر نکلے، نہ خالص نکلے تو میں جواب دیں، جس مرضی مسلک کے عالم کے پاس لے جاؤ، آپ وہابیوں دیوبندیوں کو جا کے جو میں بتا رہا ہوں بتائیں، وہ کہے گا جی ہم بھی یہی کہتے ہیں، بات سمجھیں، آپ ایسے کرنے لگ جائیں سارے اعتراض کرنے والوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ تو یہ بات، یہ میسج آپ سمجھیں، چادر ایک ڈال دی، اب وہاں پر جو بھی سجادہ نشین ہے وہ نہیں لے سکتے۔ آپ دیکھیں مزار پہ، رات پرسوں میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا سن رہا تھا، وہ کہتے وہ عرس ہوتا ہے نا تو وہاں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں مزار پہ وہ چادر اٹھا اٹھا کے آنے والے کے گلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ تو چادر کے مالک ہی نہیں ہیں، انہیں کیا حق پہنچتا ہے وہ وزیروں کے گلوں میں ڈالیں۔ ہاں آپ ان کو بیچ دیں اور ان کے پیسے غریبوں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں۔ اور میں یہ کہتا ہوں جتنے اقدام اولیاء اللہ کے مزارات پر غیر شرعی ہوتے ہیں ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جتنا پیسہ لاکھوں کروڑوں روپے اولیاء اللہ کے مزارات سے حاصل ہوتے ہیں، چادروں کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں، گلوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں، جتنے پیسے حاصل ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے احسن اقدام کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کے مزار کے ساتھ خانقاہ بنائی جائے، وہاں آنے والوں کو پہلے بٹھا کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سکھایا جائے، اور وہاں پر جو فقر اور سلوک کے طالب ہیں، خدا کی معرفت کے طالبگار ہیں، سلوک اور تصوف پڑھنا چاہتے ہیں، اس خانقاہ پہ ان کو رکھا جائے، ان کے کھانے پینے کا، لباس کا اہتمام کیا جائے، اور ان کو سلوک اور تصوف پڑھا کے باقاعدہ عملی طور پر اس راستے پہ چلا جائے جس راستے پہ چل کر وہ ولی اللہ ہوا تھا۔ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی بھی سجادہ نشین کو وہ جو نظر کے پیسے ہیں لینے کی اجازت نہیں، گلے کے پیسے، پھولوں کے پیسے، چادر کے پیسے ان کے لیے حرام ہے۔ یہاں تو منسٹر ان پیسوں سے داتا صاحب کے مزار سے مہینے بعد کروڑوں روپے نکلتے ہیں، تنخواہیں منسٹروں کو دی جاتی وہاں سے، سمجھے؟ یہ مجھے خود حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب نے بتایا، ان کا جی ایک محفل میں تھا تو وہاں پہ وزیروں کو، مشیروں کو بلایا گیا، منسٹروں کو بلایا گیا، بڑے تحائف دیے گئے، بڑا اعلیٰ قسم کا کھانے کے انتظام تھے۔ مجھے کسی نے کان میں کہا جی یہ داتا صاحب کے گلوں سے جو پیسے نکلتے ہیں ان پیسوں سے سارا بندوبست کیا گیا ہے، سمجھے بات؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ولی خوش ہو تو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، خرافات ہیں، فروات ہیں، غیر شرعی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑنا ہے اور ان کو بند کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ باقی میں بار بار اس کے اوپر بار بار گفتگو کرتا ہوں، اللہ کے ولی ظاہری حیات میں بھی ان کی ذوات فیض رساں تھیں، اور بعد از وفات بھی ان کے ذوات اقدس سے فیض ملتا ہے، برکت ملتی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔